آج ایک اچھی کارروائی ہنڈی حوالہ کے حوالے سے لاہور زون نے کی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور DGFI کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز دی کہ حوالہ ہنڈی پر سخت ایکشن لیا جائے اور وہ لوگ جو ملوث ہیں اس کام میں ان کو گرفتار کیا جائے اور کرنسی جو ہے برآمد کی جائے. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ دنوں سے اس پر کام کر رہے تھے. آپ کے نالج میں ہم کچھ مارکیٹس پر پہلے بھی گئے, ہم نے کچھ چیکنگ بھی کی کرنسی ایکسچینجز کی. تو کل کی رات کی کارروائی ایک اچھی ہوئی جس میں ہم نے تقریباً 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو کہ حوالہ ہنڈی ملوث تھے. اور اس کمپین میں جو یہ آپ کو لیٹسٹ کمپین چل رہی ہے اس میں سب سے اچھی یہ کارروائی ہے. تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو بتایا بھی جائے. اس حوالے سے ہمارے جو تقریباً 6 کروڑ 82 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی ہے اور تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی غیر ملکی کرنسی, تقریباً یہ سارا 8 کروڑ روپے کی جو ہم نے ریکوری کی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی کارروائی تھی. ہمارا جو کارپوریٹ سرکل ہے ہمارا, اور اس پہ خاص طور پر ڈپٹی ڈائریکٹر اور عدیل عباس اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بڑا اچھا کام کیا. اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں کچھ یوروز ہیں, 16,000 یوروز ہیں, تقریباً 5,000 امریکی ڈالرز ہیں, اور سعودی ریال ہیں 50,000, درہم ہیں 17,000, ترکش لیرہ ہیں, کینیڈین ڈالرز ہیں, آسٹریلین ڈالرز ہیں, عمانی ریال ہیں اور کویتی دینار ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ پاؤنڈز بھی ہیں. تو ہم اس میں ضرور بتانا چاہیں گے کہ لاہور زون اپنی پوری تندہی سے اپنا یہ جو مشن ہے, ہمارا مشن ہے کہ حوالہ ہنڈی پر سخت ایکشن لیا جائے, وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا, عوام سے اپیل کروں گا کہ ہمیں آپ ضرور انفارمیشن دیں, ہم فوری ایکشن لیں گے. FIA متحرک ہے, جو کوئی بھی حوالہ ہنڈی میں ملوث ہوا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ ہمارا جس کو کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے سخت ہمیں ہدایات ملی ہوئی ہیں, اور خاص طور پر جن لوگوں نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے اور جو اس میں ملوث ہیں حوالہ ہنڈی میں, ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. یہ ہماری ٹیم جنہوں نے اچھا کام کیا ہے اس کو میں شاباش دیتا ہوں, اور ان کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام, اور ساتھ ان کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اپریشیشن لیٹر کے لیے. تھینک یو ویری مچ. پنجاب میں 205 جو فہرست ہے کہ 205 حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں, ان میں سے صرف چند دنوں میں ابھی ایک ہی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. 205 جو غیر قانونی طور پر کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے جس پر ہم شکایت پر کام کر رہے ہیں. جو بھی ملوث ہوگا, آپ جانتے ہیں, آپ اگر لاہور میں ڈھونڈیں تو آپ کو اس طرح کوئی بھی حوالہ ہنڈی کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے کام چھوڑا ہوا ہے. تو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, جو کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا ہم اس پر ایکشن لیں گے. لاسٹ ٹائم آپ نے جو کیا تھا ڈیفینس میں کارروائی کی تھی, آپ نے چیکنگ بھی کی تھی, تو یہ جب یہ جو آپ ملک ایکسچینج والوں کے ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو SOPs کے مطابق کیوں نہیں ہر دفعہ یا مہینے میں ان کی چیکنگ کی جاتی؟ جب یہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, گورنمنٹ سے ہدایات آتی ہے, تبھی یہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے. دیکھیں, جو کرنسی ایکسچینج ہے ان کا ریگولیٹر جو ہے اسٹیٹ بینک ہے, تو ہم اس کو صرف ری ویریفائی کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے شام کو ڈیلی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنے پیسوں کا کام کیا, اور ان کے لیجر اکاؤنٹس کا ساری ڈیٹیل شام کو دیکھے جاتے ہیں. ہم اس کو ری ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جتنے پیسے ان کے پاس موجود ہونے چاہیے وہ موجود ہیں کہ نہیں. تو اس حوالے سے ہماری یہ روٹین کی کمپین بھی ساتھ چلتی رہے گی. ان دا مین وائل ہم تمام ایکسچینجز کو چیک کریں گے کہ ان کی جتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے وہ اتنی ہی ہے یا اس سے زیادہ تو نہیں کر رہے, اور ساتھ ساتھ ہم ضرور حوالہ ہنڈی کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی شکایت ہے کہ ہم فوری ایکشن لیں گے. بتائیے گا, یہ بندے 3 آپ نے پکڑے ہیں, یہ تو بتا رہے تھے کہ ملازم مین بندہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی اماؤنٹ کوئی عام بندہ تو رکھ نہیں سکتا, نہ اس طرح سے کر سکتا ہے, اور خاص طور سے بیرون ملک ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ادھر بھی کوئی نہ کوئی لنکس ہوں گے. تو میجر کون ہے پارٹی پیچھے؟ جی بالکل, یہ تفتیش کا پارٹ ہے. ہم جو ان میں ملوث ہیں لوگ, ہم ان کے لیے پیچھے جا رہے ہیں. یہ چونکہ انیشل ایک ہم آپ کو ریٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک اچھا ریٹ کیا ہے اور ہم آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے تھے. اس پر جتنے لوگ بھی ملوث ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر, یا میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ پاکستانی خاص طور پر اور اس حوالہ ہنڈی کے کام میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی ان کے خلاف ریڈ نوٹس کے ذریعے ان کو واپس لائیں گے. ان سارے کام کو ہم نے روکنا ہے اور اس سارے کام سے پاکستان کو چھٹکارا دلانا ہے انشاءاللہ. صاحب, حوالہ ہنڈی کے حوالے سے کچھ لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے, کچھ آپ کو کوئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں, کچھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے, کسی اور مالیاتی ادارے کی طرف سے تعاون نہ ہو رہا ہوا؟
دیکھیں ہم اس پر ابھی ہم ایک پیج پر ہیں، تمام ادارے ہم اس میں ہمیں بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس پر بھی ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی لیگل جو ایشوز آ رہے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں شاید لیجسلیشن کے حوالے سے، کوئی سزاؤں کے حوالے سے ہیں، تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہم تجاویز گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. لیکن فی الحال ابھی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم حوالہ ہنڈی کا کوئی بندہ جو اس میں ملوث ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس مطابق یہ لوگ کب سے یہ کام کر رہے تھے جن کو آپ نے کیپچر کی ہے؟ ابھی کم از کم واضح ہوا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یوں لگتا ہے جیسے سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا ورکنگ بھی ایسے ہوتی ہے جیسے مفاد کی طرف دیکھتے ہیں، تو ادارہ مفاد کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب ہدایات آئیں گی تب ورک ہوگا، یا پہلے سے ہی کوئی کام آن دا ریکارڈ ہوتا ہے؟ جی میں ضرور یہاں پر بتانا چاہوں گا، تقریباً پچھلے ایک سال سے جب سے میں آیا ہوں ہم نے 84 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، 41 مقدمات درج کیے ہیں اور 560 ملین آمد کی ہے. تو اس طرح نہیں ہے، ہم مسلسل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اب اس کو ٹاپ پرائرٹی ہے اس کام کے لیے، جیسی کوئی انفارمیشن ملتی ہے ہم اس پر کام کرتے ہیں اور ابھی کوئی بھی انفارمیشن آئے گی ہم فوری کارروائی کریں گے. اس بارے میں پہلے بھی اجلاس میں بھی کہا گیا تھا کہ بینکر مختلف بینک جو ہیں سی بی ہے، پنجاب بینک ہے، تمام بینکوں کو ان کے افسران بھی ملوث تھے اور باقاعدہ طور پہ رپورٹ بھی 7 کو پیش کی گئی تھی، ایف آئی اے کو بھی، محسن صاحب کو بھی، اس کے بعد وہ سبلٹ بھی ہوئی تھی. تو بینکر ابھی تک جو ہے کوئی گرفتاری کا نام نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آپ رپورٹ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جو رجوائی بھی ہے جی جی اس میں بھی ہے، کچھ بینک افسران کے نام ہیں. اچھا، ان کو کیوں نہیں ابھی تک کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں کوئی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ ابھی آپ دیکھیں ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ملوث ہوگا وہ آپ کو حوالات میں نظر آئے گا انشاءاللہ. سر صرف آپ کرنسی کو ڈیل کریں یا جو روٹین کی اسمگلنگ ہے اس کو بھی آپ یہ دیکھیں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم 2 پرچے شوگر اسمگلنگ کے حوالے سے تو سسٹم کے دیکھیں جو جیسے آپ نے کہا ہم نے اسمگلنگ کے حوالے سے بھی ایکشن سٹارٹ کیا ہے، 2 ایف آئی آرز ہم نے دی ہیں، آگے بھی دی ہیں. تو اس پر کچھ تھا کہ کیا لیگلی ہم اس پر ساؤنڈ ہیں کہ نہیں، کورٹ نے کہا کہ جی ایف آئی اے اس پر کام کر سکتی ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بالکل آپ نے ٹھیک توجہ دلائی، ہم اسمگلنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، نہ صرف کہ ہم حوالہ ہنڈی اسمگلنگ پر بھی کام کر رہے ہیں. سر یہ شوگر کے بارے سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، شوگر کے بارے سے شوگر والوں کو بھی سر آگے ڈائریکشن تو آ گئی ہے شوگر والوں کی. آپ نے جیسے پہلے کہا شوگر کے حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے دیکھا ہوگا شوگر کے کیبنٹ سے اپروول آئی تھی کہ ایف آئی ایس کو ڈیل کرے، بیسکلی شوگر پر ہولڈنگ کا کیسز ہیں، تو اس میں ہم اس کو فردر دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بھی کارروائی کریں گے فی الحال فار دا ٹائمنگ شاید ہمیں پولیس کو بھیجنا پڑے کہ آپ اس پر کارروائی کر لیں. ہمارے پاس بھی اگر انفارمیشن شوگر پر آئی ہم ایکشن ضرور کریں گے اور اس پر کارروائی کے لیے اگر ہمارے پاس اس میں نہ ہوئی تو ہم گنجائش پولیس کو بھیج دیں گے، چونکہ اس میں ابھی ایشو ہولڈنگ کا ہے. پچھلے مہینے ہنڈا شوگر مل رہے سر 18,000 ڈسٹرکٹ چھنگ میں 24,000 میٹرک ٹن جو ہے شوگر اس میں سے برآمد ہوئی، ہولڈنگ تھی. ملٹی نیشنل کمپنی انوالو، ملٹی نیشنل کے معاملے میں کوئی ریسٹرکشن ہیں آپ کو؟ نہیں اس حوالے سے یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ملٹی نیشنل یا کسی پر کام نہیں کرنا یا آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ اگر کوئی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہم اس پر بھرپور ایکشن لیں. سر آپ کو منی لانڈرنگ کا وہ جو وہ بنا ہوا ایک صوبہ بنا ہوا جو کام کر رہے ہیں، تو شوگر میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے تحت آپ کارروائیوں کا آغاز کر سکتے ہیں. ایف آئی کو پہلے بڑا ایکسپیرینس ہے، نہیں کمیشن میں کافی ڈیٹا وغیرہ سارا منی لانڈرنگ کا تو آپ نے پورا ایک شعبہ کام کر رہا ہے سر، الگ سے آپ نے ایم ایل بنایا. جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو کوئی ہمیں نظر آئے گی ہمارے تک کمپلینٹ آئے گی ہم اس پر کارروائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.